بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیور جان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے کرنٹ افیئرس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن وہ ہو چکی ہے، سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے، لیکن اس میں کچھ اب ایسے مراحل ہیں جو ابھی تک اس میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے بھی بعض ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کی سمری پہ دستخط ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف کی طرف سے اور خواجہ آصف کی طرف سے بھی ایسے بیانات آئے ہیں۔ ان کے ٹویٹس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ خدشہ ہے کہ صدر اس کو اپنے پاس دبا لے اور ابھی اس پہ دستخط نہ کرے، جیسے کہ پہلے صدر کر چکے ہیں اس طرح۔ تو ان کو بھی یہ خدشہ ہے، لیکن اگر یہ ملک کی مفاد میں، اگر یہ ملک کی خاطر ہم اس کو دیکھیں تو اس بات کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان کو بھی اب کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اس ایک سلیکشن پر یا ہم اگر اس ایک تعیناتی کو دیکھ لیں تو اس پہ ہمارے سارے کام پھنس چکے ہیں۔ اقتصادی طور پر ہم ڈیفالٹ کی طرف دن بدن ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچویشن جاری رہی اور یہ حکومت اسی طرح اگر ان کے کرتوت رہے تو پھر ہمیں ڈیفالٹ سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی عمران خان کو اب سوچنا چاہیے۔ سیاسی گیم ہوتے رہیں گے اور یہ سیاست پھر بھی ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم پر اپنے دشمنوں کی نظریں، ہمارے سرحدیں غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اب دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے عمران خان کو بھی اور صدر عارف علوی کو بھی، دونوں کو۔ اس کے علاوہ جو خدشہ شہباز شریف اور خواجہ آصف کا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ ہم ان کی تعیناتی کو اور ان کی ریٹائرمنٹ کو ابھی فریز کر لیں گے۔ تو یہ فریز کرنا جو ہے یہ بھی ابھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر فریز کیا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں پھر اس میں اور مسائل بڑھیں گے۔ چودھری اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ اگر عدالت جانا چاہے عمران خان تو جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر اس سے مسائل بڑھیں گے، اس سے اور مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک تعیناتی ہے، اگر اس پہ عفو درگزر سے کام لیا جائے اور یہ ابھی اس کی سلیکشن ہو جائے تو شاید اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اور ابھی خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تمام ابھی ان کو ایک طرح سے منت ترلے کر رہے ہیں کہ تعیناتی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سیاست کھیلیں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اس کی سلیکشن ہو جائے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے، اور ٹیکنیکل ایشو ایسا بھی ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب جس کی سلیکشن ہو چکی ہے بطور چیف آف آرمی اسٹاف، یہ 28 نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو اگر وہ 28 نومبر سے پہلے اگر انہوں نے سائن کر لیا سمری پہ تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو وہ آٹومیٹکلی ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی ریٹائرمنٹ کو فریز کر دیں گے۔ تو اس میں کچھ ایسے خدشات ہیں، اس میں کچھ ایسے راہیں کھل جائیں گی جو آنے والے دنوں میں پھر سیاست کے لیے ان کا کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے صرف قوم کو یہ آگاہ کرنا تھا اور یہ شعور دینا تھا کہ ہمیں آج بطور پاکستانی سوچنا چاہیے، اور بطور پاکستانی ہمیں اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیونکہ فوج ہماری ہے، جیسا عمران خان کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے۔ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا یا کسی ایک بندی کی وجہ سے اس پوری فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے، مملکت پاکستان اور خداداد پاکستان کے لیے انشاءاللہ اس کی سلیکشن نیک شگون ہوگا۔ یہ چینل ہم آج سے لانچ کر رہے ہیں، اس کا نام صدائے دل ہوگا، اور اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، اور اسی طرح بعض کرنٹ افیئرس کے معاشرتی مسائل پر اور بعض معاشی مسائل پر اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس ہوتا رہے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں،
اس پہ کمنٹس دیں. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے وہ حوصلہ دیں گے. ہم اس میں نکھار پیدا کریں گے. اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اس کے بارے میں ہم آگے پھر سوچیں گے اور اس غلطی کا ازالہ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.